الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. چونکہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ یہ پورے مہینے تراویح کے بعد بیان کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انسان نہ خود کچھ کر سکتا ہے، وضو کرنا، مسجد آنا، پھر کھڑا ہونا، پڑھنا، سننا، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک جملہ جو 12ویں پارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، وہ امت کے تمام افراد کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ترغیبی جملہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میں جو کچھ بھی نیک عمل میں کرتا ہوں وہ صرف اللہ کی مدد کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور لفظ توفیق کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظ توفیق کا ترجمہ ہے خیر کے وجود کے لیے اسباب کا مہیا کر دینا۔ تو یہ خیر کے وجود کے لیے اسباب کا مہیا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں ہے۔ خیر کے وجود کے لیے اسباب کا مہیا کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ کی صفت ہے، مطلب اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے جسے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر اتارا ہے۔ اور قرآن پاک کلام نفسی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کو اللہ نے اتارا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ پھر انسان کے لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کسی چیز کو علم کو حاصل کرتا ہے تو اسباب علم دیکھنے کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اسباب علم سننے کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اسباب علم چھونے کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کون سی چیز کھردری ہے، کون سی چیز چکنی ہے، یہ چھونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور کون سی چیز خوشبودار ہے، کون سی چیز بدبودار ہے، اس کا تعلق سونگھنے کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے۔ یہ اسباب علم ہے۔ تو لیکن ان اسباب علم کی ایک حد ہے، وہ حد پہ جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سننے کی بھی ایک حد ہے، سونگھنے کی بھی ایک حد ہے، چھونے کی بھی حد ہے۔ اسی طرح ذائقے کی بھی ایک حد ہے۔ اسباب علم ایک ذائقہ ہے، کیا چیز کڑوی ہے، کیا چیز میٹھی ہے، کون سی چیز پھیکی ہے، یہ زبان بتائے گی آپ کو۔ اور دیکھنا، یہ سامنے دیوار اس حال میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، چونکہ سامنے دیوار آ گئی، تو اس کی بھی حد بندی ہے۔ اسی طرح ایک سبب علم انسان کا عقل ہے، اللہ پاک نے عقل دی ہے، لیکن یہ عقل بھی بہت وسیع اس کا دائرہ نہیں ہے، ایک جگہ جا کر کے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک جگہ جا کر کے ختم ہو جاتی ہے یہ۔ اور ہر چیز کا فیصلہ آدمی عقل پہ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا فیصلہ، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، کسی کا سہاگ اجاڑا، وہ بندہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ قتل ہو گیا، اس کی ایک بیوی تھی، 5 اس کے بچے تھے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو اب ہر آدمی کہے گا یہ جو قاتل ہے یہ بڑا ظالم ہے، اس کو مارنا چاہیے، کیوں اس نے قتل کیا؟ لیکن ایک اور آدمی آیا، وہ کہے کہ بھئی اس نے تو گڑبڑ کر لی، غلطی ہو گئی، لیکن اگر آپ اس کو قتل کرو گے تو اس کے بھی 5 بچے ہیں، یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، اس سے بھی گھر چل رہا ہے کسی کا، تو اگر آپ نے اس قاتل کو مار دیا تو پھر مقتول 2 ہو جائیں گے اور 2 گھر اجڑ جائیں گے۔ تو عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عقل کی رائے مختلف ہو گئی۔ کچھ عقل والے کہتے ہیں اس کو مار دو، کچھ عقل والے کہتے ہیں کیوں مار دو اس کو،
اس نے اگر غلطی کی ہے اس کو دوبارہ کیوں مارا جائے. لہٰذا یہ عقل بھی ایک جگہ آ کے بند ہو جاتی ہے. علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور وحی کا لفظی ترجمہ ہے خفیہ اشارہ. وحی اس کا لفظی ترجمہ ہے خفیہ اشارہ، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کو وحی کہا جاتا ہے. اور وحی یہ انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. قرآن پاک یہ اللہ کی وحی ہے. پھر اس وحی کی کچھ قسمیں ہیں. ایک صورت وحی کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دل میں کوئی بات اللہ نے ڈال دی اور اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ سے اس کو بیان کیا. ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی صورت میں آ کر کے اللہ کے رسول سے کوئی بات کرتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں اور اللہ کے رسول اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ایک وحی کی یہ صورت ہے. ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سناتے ہیں قرآن پاک کی صورت میں، اور بالکل صاف صاف سناتے ہیں فاتحہ سے لے کر والناس تک. ایک وحی کی یہ صورت ہے. قرآن پاک جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے وہ ایسے نازل کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے صاف صاف اللہ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، اور اللہ کے رسول اب وحی آ رہی ہے، اب اسی وحی کو آگے پہنچانا بھی ہے، تو یاد ہوگی تو پہنچاؤں گا. میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے تو آپ کے ذمے ہیں کہ بھئی یہ باتیں آگے دینی ہیں آپ نے. تو آپ کہیں گے یار یہ تو میرے ذمے ہو گیا. اب آپ بہت بیداری کے ساتھ وہ سنیں گے، اس لیے کہ آپ نے گڑبڑ بھی نہیں کرنی، پوری پہنچانی ہے. تو اللہ کے رسول شروع میں یوں کرتے تھے کہ جبرائیل پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. یہ چیز اللہ کے رسول کے لیے تکلیف کا باعث تھی. اس پر 29واں پارہ سورہ قیامہ کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. نبی جی جب جبرائیل پڑھ رہے ہوں تو آپ زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی قرآن یاد کر لیں. آپ ایسا نہ کریں. جبرائیل جب پڑھ رہے ہوں تو آپ سنیں. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے اس کو اور آپ نہیں بھولیں گے اس کو. کیا کہا میں نے؟ ہم آپ کی زبان سے آپ الا ماشاء اللہ جو ہم نے بلانا ہوگا ہم بلوا دیں گے، جو پڑھوانا ہوگا ہم پڑھائیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن پاک کا آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے. اللہ اکبر. وقرآنہ، پھر اس کا آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریحات قرآن پاک کا اتنی سی آیت اتنی شرح رکھتی ہے، اس کی تشریحات بھی ہمارے ذمے. آپ کو غم کس بات کا؟ تو پھر آپ سکون سے ہو گئے اور یہ وحی اللہ پاک نے پوری فرمائی. تو وحی کی ایک صورت یہ ہے. اور جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی وحی شروع ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیا کہ ہماری پوری زندگی وحی کی تابعداری میں گزرنی چاہیے. ہم عقل پر آسمانی وحی کو نہیں پرکھیں گے. کیا مطلب؟ جو میری عقل نے لے لیا وہ تو بہت اچھا، جو یہاں نہیں آیا اس کو ہٹاؤ. یہ یہودی خصلت ہے. یہ کون سی خصلت ہے؟ یہودی خصلت ہے. جو اس کھوپڑی میں آ گیا وہ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو بس صحیح ہے، لیکن جو یہاں نہیں آیا، نہیں بھائی یہ اپن کو نہیں لگتا، ہم اس کو نہیں قبول کرتے، ہٹاؤ اس کو. تو یہ یہودی اور کافرانہ طریقہ ہے. اس لیے آدمی وحی
انسان کو تابعدار بناتی ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ تو یہ وحی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ پھر قرآن پاک، اس کا اصل وہ تو اللہ کا علم ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اصل قرآن پاک وہ کیا ہے؟ علم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اس کو نقل کرایا کہاں پر؟ لوح محفوظ میں۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے اور نام اس کا پڑ گیا۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، ہم سب عبداللہ ہیں، لیکن کسی کا نام ہی عبداللہ ہے، کسی کا نام ہی عبداللہ ہے، تو لوح محفوظ اس کا نام پڑ گیا۔ وہ اللہ نے اپنی وحی وہاں نقل کرا دی۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان پر اللہ جل جلالہ نے شب قدر میں اس کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے اس کو آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ پھر وہاں سے قرآن پاک 23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول پہ نازل ہوا۔ بھئی اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ اعتراض کافروں کا تھا کہ تورات پوری اکٹھی ملی، انجیل اکٹھا ملا، قرآن اکٹھا کیوں نہیں ملا؟ جواب، قرآن اس لیے اکٹھا نہیں ملا، اگر قرآن اکٹھا مل جاتا تو سارے احکامات پہ عمل اسی وقت شروع ہو جاتا۔ اب انسان کا مزاج بنا ہوا نہیں ہے، اکٹھے سارے احکامات آ گئے تو عمل کرنا صحابہ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ نمبر 2، قرآن پاک اکٹھا اس لیے نہیں اترا کہ ہر موقع پر جبرائیل علیہ السلام کا 23 سالہ عرصے میں آنا اللہ کے رسول کی تسلی کا سبب تھا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ہم قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کر رہے ہیں، ہم آپ کے دل کو اس تبلیغ کے لیے اور مذہب کے پھیلانے کے لیے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اکٹھا قرآن آپ پہ پورا نازل نہیں کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو خاص واقعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ابھی واقعہ آئے گا 5 سال کے بعد، ابھی سے وہ حکم آ گیا تو اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ تو جیسے واقعہ آ گیا اس کے ساتھ حکم آ گیا تو وہ چیز دل میں مضبوط طریقے سے بیٹھ جائے گی۔ اس لیے ہمارے رب نے قرآن پاک کو 23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ دیکھیں نا آپ، ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، یہ صورت مدنی ہے، یہ صورت مکی ہے۔ اس کی تشریح ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ ہجرت سے پہلے جو بھی آیت نازل ہوئی، چاہے مکہ میں نازل ہوئی یا طائف میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، کہیں پر بھی نازل ہوئی، اس آیت کو مکی آیت کہیں گے۔ اور ہجرت کے بعد آخری 10 سالوں میں جو بھی قرآن اترا ہے، چاہے کہیں بھی اترا، چاہے مکہ میں اترا ہے یا مدینہ میں اترا ہے یا کہیں پر بھی اترا ہے، اس کو مدنی کہیں گے۔ کیا مطلب؟ ہجرت سے پہلے جو بھی قرآن اترا اس کو مکی کہیں گے، ہجرت کے بعد جو بھی اترا اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے قرآن پاک کے اندر آتی ہیں جو خاص واقعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اجی اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس موقع پہ نازل ہوئی؟ مثال کے طور پر ایک شخص تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، مرثد ابن ابی مرثد الغنوی، صحابی رسول ہے۔ کفر کے زمانے میں ان کی ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے، اس عورت کا نام تھا عناق، عین نون الف قاف۔ تو
یہ تو مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہ کسی کام سے مکہ آئے، تو اس عورت کو پتہ چلا، وہ ملنے آئی، اور اس عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرکہ ہو۔ میں اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں کہ تم سے میں شادی کر لوں اور تمہیں اپنی بیوی بنا لوں۔ مدینہ منورہ چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس پر دوسرے پارے میں قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ اے مسلمانوں، جتنی مشرک عورتیں ہیں تمہارے لیے ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ مشرک عورتیں اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے مسلمان نہ ہو جائے۔ تو آپ نے ان کو اللہ کا حکم سنایا تو یہ اپنے اس سوچ سے باز آ گئے۔ اس طرح کی آیت جو کسی خاص واقعے پہ نازل ہو، اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر آپ دیکھتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے منزل، تو پورا قرآن پاک 7 منزلوں میں ہے۔ تو بزرگوں کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل پڑھتے تھے۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 دنوں کے اندر ایک منزل کو پڑھا جاتا تھا۔ تو اس طرح ہر ہفتے میں ایک منزل پڑھی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو حزب کہتے ہیں۔ حزب، احزاب اس کی جمع، اس کو بھی یعنی منزل کہا جاتا ہے، اور منزل منازل اس کی جمع آتی ہے۔ تو قرآن پاک کو 7 منزلوں میں اس طرح وہ جمع کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ یہ پہلا پارہ ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، یہ تیسرا پارہ ہے۔ تو یہ جو پارے ہیں یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے، یہ بعد میں حافظوں کے لیے، حفظ کی آسانی کے لیے قرآن کو پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم آپ دیکھتے ہیں رکوع، تو ہر 10 آیتیں 12 آیتیں اس پہ رکوع کا لفظ آتا ہے۔ تو اس کو یاد کرنا یا پھر ہر رکعت کے اندر ایک رکوع کا پڑھنا، اس غرض سے قرآن پاک کو رکوع میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا تعلق بھی پیچھے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بھی بعد کے زمانے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وقف، کہیں پر لکھا ہوگا لا، کہیں پر لکھا ہوگا وقف لازم، کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بعض آیتیں، بعض ٹکڑے وہاں پر لکھا ہوا ہے لا۔ لا کا مطلب بھئی مت رکنا یہاں پر، اگر تمہارا سانس ٹوٹ جائے تو بات سے شروع مت کرنا بلکہ پیچھے سے آ کر کے آگے پڑھنا۔ کہیں پر طا لکھی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پر وقف لازم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی بس یہاں پر رک جاؤ تم، اس لیے کہ یہاں پر تم پچھلا مضمون اور اگلے مضمون کو ملا کے مت پڑھو ورنہ اس کا ترجمہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے زیادہ قرآن پاک کو صحابہ نے لیا وہ یاد کی صورت میں لیا۔ اور ہم تو اس وقت کہتے ہیں جی، بعض مدارس والوں نے شرط لگائی ہے کہ جی 10 سال سے زیادہ اگر آپ کا بچہ 12 سال کا ہو جائے ہم اس کو داخلہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاں اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے مدرسے کا نظم نہیں تھا۔ جیسے آپ حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام بڑی عمر میں وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول قرآن پاک پڑھتے تھے اور صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ قرآن پاک کی حفاظت کا مدار وہ یاد تھا، صحابہ یاد کرتے تھے قرآن پاک کو، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی قرآن کی محفوظ ہوا۔ ہاں،
उस जमाने में कोई कागज, कोई प्रेस, कोई ऐसी चीज नहीं थी। लिखा कुरान पाक साहबा ने, लेकिन किस पे लिखा? खजूर के, आपने देखा होगा जब उसको यूं खोलते हैं तो अंदर उसका बिल्कुल साफ गिलाफ सा होता है, उस पे लिखा। इसी तरह कुरान पाक को आपने देखा होगा, जानवर छोटा हो या बड़ा, जब ज़िबा होता है तो उसके अंदर से एक हड्डी निकलती है, तिकोन टाइप की हड्डी होती है ऐसी। इस तरह की हड्डियों पे कुरान पाक लिखा गया। इसी तरह कुरान पाक जानवरों के चमड़ों को सुखा करके, अंदर की साइड बिल्कुल आपने देखा होगा प्लेन होती है, साफ सुथरी होती है, तो सूखा हुआ चमड़ा जिसको धूप में सुखा करके बेरी के पत्ते नमक लगा करके इसको सुखाते थे, उस चमड़ों के ऊपर कुरान लिखा जाता था। इसी तरह कुरान पाक जो है वो उसके लिखने का संगे मरमर के सफेद पत्थरों पे कुरान पाक लिखा जाता था। लेकिन असल मदार इस पर नहीं था, असर सीने के ऊपर मदार था। आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आपके मौजूदगी के अंदर ये जो अशरे मुबशरा थे, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबशरा, एक बहुत बड़ी तादाद हाफिजों की मौजूद थी। और उस जमाने का हाफजा हमारे आपके जैसे हाफजा नहीं था। उस जमाने का हाफजे की छोटी सी मिसाल आपको बताऊं कि एक मजलिस में एक आदमी 1000 अशार पढ़ता, सामने वाले को याद हो जाते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 150 साल के बाद आए हैं, अल्लाह के रसूल के 150 साल के बाद आए हैं। इमाम बुखारी का जो हाफजा है उसके अगर मैं आपको किस्से सुनाऊं आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा अल्लाह ने गजब का हाफजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था। तो उन हजरात ने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक लड़ाई हुई, जिस लड़ाई के अंदर बहुत बड़ी तादाद हाफिजों की शहीद हो गई। तो हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास गए। हजरत अबू बकर को कहा कि अबू बकर, तुम्हें पता है हाफिज बहुत ज्यादा चले गए, अगर इस तरह 2-4 लड़ाइयां हो गई तो कुरान पाक का कोई हाफिज मिलेगा नहीं। मैं तुम्हें ये अर्ज करता हूं कि तुम कुरान पाक के लिखने का कोई बंदोबस्त करो। तो हजरत अबू बकर ने कहा, उमर, वो काम जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, अबू बकर की क्या मजाले अबू बकर करे। तो हजरत उमर इनको समझाते रहे। अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर के दिल में ये बात डाली। ये दोनों हजरात गए ज़ैद इब्ने साबित के पास। ये कौन है? ये वो आदमी है जिसका घर हुजूर के घर के साथ था। ये वो आदमी है कि अल्लाह के रसूल पे वही उतरती थी, ज़ैद इधर आ जाओ, ये लिख लो और कुरान पाक की फलानी सूरत के साथ मिला दो। ये वो आदमी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलानी ज़बान है और उस ज़बान के जानने वाले नहीं है, तुम फलानी ज़बान सीखो। 15 दिन में वो ज़बान सीखी इन्होंने। इन इतने जीरक, समझदार, काबिल और सहाबा और अल्लाह के रसूल का एतमाद। ज़ैद इब्ने साबित के बाद ये दोनों बुजुर्ग गए, इनको कहा कि ज़ैद इस तरह मसला है। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों बड़े लोग हैं, वो काम करते हैं हुजूर ने नहीं किया। नहीं ज़ैद, ये तो करना पड़ेगा, वरना कुरान पाक जब ख़त्म हो गया, हम में से निकल गया कुरान पाक, फिर तो हम खाली हाथ रहेंगे। ये सब अल्लाह की तरफ से हिफाजत का इंतज़ाम था, इन बुजुर्गों के दिलों में डाला। फिर हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु के साथ 6 आदमियों की जमात बनी। ये बातें मैं आपको ये फर्जी नहीं सुना रहा, ये बातें बुखारी शरीफ में हैं, आपको सुना रहा हूँ। 6 आदमियों की जमात बनी। उन्होंने कहा देखो कुरान पाक को जमा करो और जहां कहीं तुम्हारा कोई वो हो जाए, आपस के अंदर इख्तिलाफ हो जाए, तो देखना कुरान पाक कुरैश की लुगत में लिखना। अब आप कहेंगे कुरैश की लुगत का क्या मतलब? कुरैश की लुगत का मतलब ये है कि हम आप उर्दू बोलने वाले हैं, बहुत सारी ज़बानों वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, बलोच भी यहाँ मौजूद हैं,
پٹھان بھی یہاں موجود ہیں، پنجابی بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں، اور اردو بولنے والے بھی موجود ہیں۔ ایک اردو زبان ہے جو انڈیا سے آئی ہے، خود انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، لکھنؤ کے اندر ان کا انداز کیا ہے، حیدرآباد دکن والوں کو آپ دیکھیں، یو پی والوں کو آپ دیکھیں، دہلی والوں کو آپ دیکھیں، ان سب کے لہجوں میں فرق ہے۔ پشتو ایک زبان ہے، کوئٹہ کی زبان وہ الگ، افغانستان کے پشتو والے الگ، پشاور پشتو والے الگ، ہر تھوڑے تھوڑے کلومیٹر کے بعد پشتو کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اردو کا جیسے لب و لہجہ، پنجابی کا لب و لہجہ، بلوچی کا لب و لہجہ، یہ سب جملے جو ہے وہ ہر لغت والوں کے بدل جاتے ہیں۔ یہی حال عربی کا ہے، یہی حال عربی کا ہے۔ تمہارا اگر کسی جملے میں اختلاف ہو جائے تو لغت قریش پہ قرآن کو لکھنا، کیوں؟ اللہ کے رسول قریشی ہیں۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ قریشی ہیں۔ قریش قبیلے کا نام ہے، اللہ کے رسول بنو ہاشم، بنو ہاشم کس کی شاخ ہے؟ قریش کی شاخ ہے۔ تو ان حضرات نے جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر قرآن پاک کو جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات مسجد کے گیٹ پہ ہوتے تھے اور یہ حضرات ایک ایک کو پکڑتے تھے، ہاں بھائی قرآن پاک تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ اور پھر حضرت زید ابن ثابت ایسے تھے کہ میرے پاس جی یہ آیت ہے، اچھا ذرا گواہ تو لاؤ۔ دو گواہوں کے سامنے وہ آیتیں لیتے تھے، پھر ان کو لکھتے تھے۔ اس طرح قرآن پاک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، لیکن اب اس طرح جمع نہیں ہوا جس طرح ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح جمع حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ یہ تاریخ ضروری ہے، ہم سب کے علم میں آنی چاہیے۔ اس طرح حضرت عثمان کے زمانے میں ہر طرح قرآن پاک کے لہجے پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں دین کہاں تک پہنچ گیا؟ آذربائیجان تک پہنچا جی، آرمینیا، آذربائیجان، روس کے علاقوں میں دین چلا گیا جی۔ اب وہاں پر جو تھا قرآن پاک ہر طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے پشتو زبان میں آپ کو مثال دوں کہ بھئی یعنی کوئٹہ والوں کی زبان ہے، پشاور کی زبان، مردان کی زبان، اسی طرح جو ہے نا ہزارے والوں کی زبان، یہ سب زبانیں بالکل الگ الگ، ایسے ہی عربی میں لب و لہجے الگ الگ تھے، ہر لہجے میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ اب یہ آدمی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یہ الگ پڑھ رہے ہیں، یہ الگ پڑھ رہے ہیں، یہ الگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس شکایتیں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ امت کو گمراہی سے بچا لیں، اس لیے کہ لوگ الگ الگ طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ ایک لغت میں قرآن پاک کو جمع کریں۔ تو وہ قرآن پاک جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں تھا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس تھا، اس کو لایا گیا اور کمیٹی بیٹھی صحابہ کرام کی، اور قرآن پاک کو لغت قریش میں جمع کر کے اور قرآن پاک کے سارے وہ نسخے بڑے بڑے شہروں میں بیچے، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، اور ایک عراق میں، کوفہ کے اندر۔ یہاں قرآن پاک بھیجے گئے اور باقی جو مختلف لب و لہجے والے تھے اس تمام نسخوں کو جلا دیا اور قرآن پاک کو اس طرح جمع کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اللہ پاک ان تمام صحابہ کرام کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، جنہوں نے ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ہم تو کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی حفاظت کا کہاں وقت ہوتا، ہمارے پاس تو کچھ وقت ہی نہیں ہے۔ ان حضرات نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا کر کے قرآن پاک کو جمع کیا۔ آج ہمارے آپ کے سامنے جو قرآن پاک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے، اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی جامع القرآن، حضرت عمر محرک ہیں وہ بھی جامع القرآن، حضرت عثمان بھی جامع القرآن، لیکن سب کی جمع کی نوعیت الگ الگ تھی۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، آگے انشاءاللہ کل پھر اس پارے کا خلاصہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ تھوڑا سا سرنامہ تھا اور اس پر ہم آگے اپنے مضامین کو چلائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔